الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، 19 جولائی بروز بدھ 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورہ مریم آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 40 تک جاری رہے گی. آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کل بیان ہو گیا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ طیبہ کنواری سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی گود میں اعلان کر دیا کہ انی عبداللہ، یہاں سے لے کر وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا تک 11 صفات اپنی بتا دی. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام جاری ہے، درمیان میں کہتے ہیں جملہ معترضہ کہ یار یہ ایک بات بھی ایڈ کر لو، تیری بات جاری ہے ذرا یہ بات بھی ڈالو تاکہ بات اور واضح ہو جائے. حضرت عیسیٰ کا کلام جاری تھا کہ جب حضرت یہاں تک بات پہنچی نا، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، کہ سلامتی ہو مجھ پر جس روز میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے. تو اللہ کہہ رہا ہے ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم. بولو جی، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم. آپ کو یاد ہوگا کل میں نے کہا تھا کہ اہل حدیثوں کی ایک تفسیر ہے عروۃ الوثقیٰ، انہوں نے یہ بہت بڑی جسارت کی ہے، بڑی بے باکی کی ہے، بڑی بے ادبی اور گستاخی بلکہ کفر کیا ہے کہ یہ لکھ مارا کہ حضرت مریم کی شادی ہو چکی تھی، معاذ اللہ، کہو استغفر اللہ، یوسف نجار سے. اور یہ یوسف نجار وہی ہے جس پر یہودیوں نے تہمت لگائی ہے حضرت عیسیٰ کی کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہے، اور وہ ملوث ہو گئی تھی اس یوسف نجار کے ساتھ، معاذ اللہ، استغفر اللہ. اب وہ عروۃ الوثقیٰ والے کہتے ہیں کہ سارے مولوی عیسائیوں والی بات کر رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ تم جو یوسف نجار کا حضرت عیسیٰ کو بیٹا کہتے ہو تو تم یہودیوں والی بات کر رہے ہو، باقی کیا دلیل ہے؟ اب آگے وہ مولوی صاحب، میں نے تو پھر رات دوبارہ پھر پڑھا اس کو، تو وہ لکھ رہے تھے کہ اگر یہ اللہ کی قدرت ہے تو مولویوں کے گھروں میں ایسی اللہ کی قدرت کیوں نہیں پیدا ہو رہی، مولویوں کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا. تو میں نے کہا کہ یہ لڑائی تو تم اللہ سے لڑو کہ اللہ ایسا کیوں نہیں کر رہا، اور جہاں اللہ نے کیا وہاں بتا دیا. بولو، جہاں کیا وہاں بتا دیا، وگرنہ ذالک عیسیٰ ابن مریم کہنے کی ضرورت نہیں تھی. اور کسی نبی کی ماں کا نام لیا اللہ نے؟ بولو تو صحیح، ماشاءاللہ. چلو میں آپ ہی دس دینا بھائی، اور کسی نبی کی ماں کا نام اللہ نے نہیں لیا. ام موسیٰ کہا ہے تو وہ پیدائش کی وجہ سے نہیں، ام موسیٰ کہا ہے اس کو، اور موسیٰ بنتے، تو اس کا نام نہیں لیا نا کہ موسیٰ بنتے یہ، موسیٰ بنتے یہ، یا موسیٰ ابن یہ. وہ ام موسیٰ ہی کہا ہے، اس کا اصلی نام لیا نہیں. یہ ہے ذالک عیسیٰ ابن مریم. اصل بات یہ ہے کہ سر سید احمد خان، جس کا ہمارے 75 روپے کے نوٹ پر تصویر بھی دی گئی، اس بر صغیر میں یہ سب سے پہلے گمراہی اس نے کی ہے. اس نے کہا تھا کہ حضرت مریم کا خامد تھا اور حضرت عیسیٰ کا باپ تھا، اور آگے اونٹ پٹانگ دلائل دیے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے جو کہا پیچھے میں بیان کر چکا ہوں کہ قال یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی. کیا شادی کے بعد جب عورت کو بچہ پیدا ہو تو وہ یہ کہتی ہے؟ اور بولتے لو خدا دا واسطہ جی، انج لگتا جی میرے پھڑن واسطے کوئی ٹیم آئی بیٹھی ہے.
وہ بولو تو صحیح یار، جب شادی ہو چکی ہو اور لڑکی کو بچہ پیدا ہو تو یہ کیا کہا؟ قال یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی۔ کیا شادی شدہ لڑکیاں بچوں کی پیدائش پر یہ کہتی ہیں؟ بھائی بولو تو صحیح ساتھی، سارے اللہ کا واسطہ جی مل کے بول دو۔ وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، میں بھلائی ہو جاتی، میں فراموش کر دی گئی ہوتی، مجھے کچھ جانتا ہی نہ ہوتا۔ کیا یہ شادی شدہ لڑکیاں کہتی ہیں؟ صوفی نہ کرنا یار، تو بولو۔ اچھا بھائی ایک جملہ اور نوٹ کریں، اگر وہ یہی بات تھی تو دیکھیے جب پوچھا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی نے چھوا نہیں، مجھے کسی نے چھوا ہی نہیں، کیا شادی شدہ لڑکی کہتی ہے؟ جب فرشتہ آیا بشارت دینے تو وہ فرما رہی ہیں وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو کسی بشر نے ٹچ ہی نہیں کیا، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں بدکارہ ہوں نہیں ہوں، میں تو پاکیزہ ہوں۔ تو یہ سارے دلائل ہیں کہ بن باپ کے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے۔ اگر باپ ہوتا تو یہ ساری باتیں کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ بیت اللہ میں تشریف لے گئی، جب حمل ظاہر ہوا تو فوری وہاں چھپ گئی۔ اگر شادی شدہ ہی ہوتی تو چھپنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی بات وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ مقصد یہ ہے کہ ہم اسے بنائیں اپنی قدرت کی نشانی لوگوں کے لیے۔ اگر بچے نارمل پیدا ہوتا، شادی کے بعد ہوتا، تو پھر کون سی نشانی تھی اس میں؟ یہ نشانی کا لفظ بتا رہا ہے تاکہ قیامت تک لوگوں کو اللہ کی قدرت کا پتہ رہے۔ اللہ چاہے تو مرد سے تمہاری ماں حوا کو پیدا کر دے، اللہ چاہے تو پھر مرد بھی کوئی نہیں، یعنی اماں بھی کوئی نہیں، ابا بھی کوئی نہیں، اور تمہارے بابا آدم کو پیدا فرما دیا ہے۔ اور اللہ چاہے تو ادھر ماں ہے مگر ابا کوئی نہیں اور عیسیٰ کو پیدا فرما دیا۔ اگر اللہ چاہے تو حضرت زکریا بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی بیوی بانجھ ہو چکی ہے، اللہ پھر بھی حضرت یحییٰ کی ولادت فرما رہا ہے۔ تو یہ تو اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہا ہے۔ اور عروۃ الوثقیٰ کے مصنف غیر مقلد نے ایک اور چھکا بھی مارا ہے، وہ کہتا ہے حضرت مریم نبیہ بھی تھی معاذ اللہ۔ اب یہ پوری امت کا عقیدہ ہے کہ کوئی عورت نبی بن کے نہیں تھی، مگر اس نے یہ داغ دیا اور دلائل بھی بڑے بس ہمیں خود دیے ہیں، یہ موقع نہیں کہ میں آپ کو وہ سارا اس کا رد کروں۔ بہرحال ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، اور یہ ہے وہ سچی بات جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ بولیے لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ تین مذہبوں کی لڑائی ہے اس پر۔ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ حلال زادہ ہی نہیں ہے معاذ اللہ، عیسائی کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، اور مسلمان کہتے ہیں اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے۔ یہ لڑائی چل رہی ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کہتا ہے یہ زیبا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ میں ترجمہ آسان کرا، اللہ کہتا ہے مینو یہ گل سجدی ہی نہیں کہ میں پتر بناواں، اللہ نو یہ گل سجدی نہیں۔ اللہ قدیم ہے تو بیٹا بھی قدیم ہونا چاہیے، اللہ کھانے پینے سے پاک ہے تو بیٹا بھی کھانے پینے سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ کی تو کوئی ماں نہیں ہے نا، تو بیٹا بھی پھر ماں کے بغیر ہوتا، پھر ماں کی بھی کیا ضرورت ہوتی؟ اور اولاد کی ضرورت ہوتی ہے باپ کو کہ میرا سہارا بنیں گے، میرا نام چلے گا، میری پیڑھی چلے گی۔ اللہ کہتا ہے مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں پیڑھیوں سے، خاندانوں سے، نام کی کمی سے پاک ہوں، میرا نام پہلے تھا، ہے اور ابد الآباد تک رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس میں اللہ کی شان کو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جمع کا صیغہ لے آؤ، کیوں؟ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی شان کم ہونے سے بھی پاک ہے، زیادہ ہونے سے بھی۔ ہاں مجھے کو کہنا میرا شاگرد تو کہنا ہے تو میں نے غصہ لگے گا، تو میری تو بےزتی ہو سکتی ہے نا، میری شان میں تو کمی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی شان کمی اور زیادتی سے پاک ہے۔ چلیے جی
فرمایا کہ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، زیبا نہیں ہے کہ کسی کو بنائے اپنا بیٹا، سبحانہ، ان رشتہ داریوں سے وہ پاک ہے۔ اذا قضا امرا، بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے کام کاج کے لیے، ہاتھ بٹھانے کے لیے، بڑھاپے میں سہارے کے لیے، مگر تمہارا رب جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو فإنما يقول له، تو کہتا ہے کن فیکون، آگے سے وہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ یہ میں کہتا ہوں کن کے لیے بھی ہمیں ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے کن ہے، وگرنہ اللہ لفظ کن کا بھی محتاج ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ میری بات؟ یہ جو کن کی کنجی ہے نا، یہ ہمارے لیے ہے کہ تم سمجھو، اللہ کہتا ہے کن تو ہو جاتا ہے، وگرنہ تو قرآن کہہ رہا ہے فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي، اب حضرت عیسیٰ کا کلام شروع ہو گیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي، بلا شبہ میرا پروردگار اللہ تعالی ہے، بے شک میرا رب کون ہے جی؟ اللہ تعالی۔ وَرَبُّكُمْ، تمہارا رب بھی اللہ ہے، فَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو۔ اور اگر آپ اور ترجمہ آسان کرنا چاہیں تو میں کہتا ہوں فَاعْبُدُوهُ، صرف اسی کی عبادت کرو، اور کسی کی عبادت ہو سکتی نہیں۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ سیدھے راستے کی پہلی سیڑھی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی، سبحان اللہ، اور جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرے وہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، پھر کئی گروہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، کئی گروہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں نے بتا دیا کہ یہودی تہمت لگاتے ہیں معاذ اللہ، اور عیسائی کبھی خدا کا بیٹا بنا دیتے ہیں، کبھی تین میں سے ایک معبود بنا دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ تھے، دنیا میں آئے تھے، لوگوں کو پیدا کیا، سارے کام کر گئے، اب آسمان پہ چلے گئے۔ اور بعض عیسائی کہتے ہیں وہ مصلوب ہو گئے، یعنی سولی چڑھا دیے گئے۔ چنانچہ ان کے چرچ میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک تصویر ہوتی ہے سولی ٹائپ، صلیب بنائی ہوتی ہے، اس پر ایک تصویر بھی ہوتی ہے، وہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کی بنائی کھڑے ہیں۔ اور عیسائیوں کا ایک عجیب عقیدہ ہے، عقیدہ کفارہ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو شہید ہو گئے تو پوری عیسائیت بخشی گئی، اور ان کا جو پادری ہوتا ہے اس کے سامنے بس کنفیشن کر دو، بتا دو کہ میں نے یہ کیا ہے اس ہفتے میں، اور وہ آگے حضرت عیسیٰ تک بھیج دے گا اور تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ اور کچھ یہی پادریوں والا کام پخنڈی پیر بھی کرتے ہیں کہ مرید جا کے تحفے شوفے دے کے کہتا ہے پیر صاحب دعا کرے جے ایس واری صرف اینا ہی سود ملے ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہاں دیتے جاؤ ٹھیک ہے۔ تو بھائیو اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا جی، عیسائی ایک علیحدہ فرقہ ہے، مذہب ہے، یہودی ایک علیحدہ، اور مسلمان ہیں۔ اللہ کہتا ہے آپس میں بھی ان کا اختلاف ہو گیا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بس ہلاکت ہے، بربادی ہے کفار کے لیے اس دن کی حاضری سے جو بہت بڑا ہے۔ اس دن کافروں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ اسمع بہم، اس دن خوب سننے لگیں گے، بولو جی، اس دن خوب سننے لگیں۔ ہوں کئی کرنا تے اذان اثر کر دی، ان واسطے جی سال اذان ہوئی کوئی نہیں، وہ مسیتوں ہیں پانی بھر کے لے جاندے نے جی مسیت ہے ہی نہیں، وہ بیچارے یوں مسجد سے گزرتے ہیں جیسے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، پر تھوڑا سا کوئی پوچھ پہ پاؤں آ جائے نا، پھر مولوی صاحب کو وظیفہ بتاؤ نا، بڑی بیماری ہے جی، اب تمہیں خدا یاد آیا ہے۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے، مومن ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، ہر حال میں۔ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ بگاہ، یعنی لطف خوشیاں ہر سانس کے ساتھ اللہ دے رہا ہے، کبھی کبھی قہر بھی آ جاتا ہے۔ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ بگاہ، ای بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ، جس حال میں رکھے نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر وقت یاد یار میں رہنا، چند جھونکے ہیں خزاں کے سہلو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ اب حالت کیا ہے؟ جب قرآن اترا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
तबलीग फरमा रहे हैं तो सुम्मुम बुकमुम रोमियुन फहुम ला याकिलून फहुम ला यरजिऊन। और कुरान कह रहा है अस्मे बिहिम, जब क़यामत कायम होगी तो सब कुछ सुनेंगे, फिर सुनने से इनकार है नहीं कर सकते, फिर कान बंद नहीं कर सकते। वह अब सिर यौम यातूनना, और फरमाया कि खूब देखने लगेंगे। लाकिन ज़ालिमून अल-यौम फ़ी दलालिम मुबीन, जिस दिन आएंगे हमारे पास, लेकिन ये जालिम लोग आज तो खुली गुमराही में हैं, आज तो ये गुमराही से बात नहीं आ रहा है। वह अनज़िरहुम यौमल हसरती, ए नबी करीम आप डराइए इन्हें हसरत व नदामत के दिन से। हसरत और हसरत होता है ना, हसरत पता है कि ख्वाहिश को, आरजू, नदामत शर्मिंदगी। फरमाया हर मरने वाले को हसरत और नदामत होती है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। साहबा ने पूछा वो कैसे? फरमाया जन्नती की ख्वाहिश ये होगी कि काश मैं नेकियां और करके और बुलंद दर्जा ले जाता, हसरत और नदामत। और जो बद अमल बद किरदार हैं उनकी हसरत नदामत होगी कि काश हम तौबा कर लेते, काश नेक अमल कर लेते और आखिरत के अजाब से बच जाते। तो फरमाया डराइए इनको उस दिन से जो हसरत और नदामत का दिन है। इज़ क़ुदियल अम्रु, जब हर बात का फैसला कर दिया जाएगा। बोलो हर बात का फैसला कर दिया जाएगा। देखिए भाई, एक आलिम कुरान की आयत पढ़ता है कि बेनमाजी पक्का जहन्नमी है, पक्का कुरान कह रहा है। सूरतुल मुदस्सिर पढ़िए, सूरतुल मुदस्सिर पढ़िए कि जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम में क्यों जा रहे हो? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कहेंगे कि हम नमाजें नहीं पढ़ते। अब हम कुरान की आयत पढ़ते हैं, वो कहते हैं अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, मौलवी साहब एवं सानू डराई जाते हो। कुरान कह रहा है फवैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए भी बर्बादी है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जिन्होंने नमाज को पहचाना ही नहीं, अपनी नमाज से गाफिल हैं। किसी को इमाम अच्छा नहीं लगता, किसी को जमात अच्छी नहीं लगती, आ गया जी नमाजी खान। तो अल्लाह कह रहा है ये भी बर्बाद है। अब हम ये आयतें पढ़ते हैं, वो कहते हैं जी साड़ी मर्जी, साडा दिल नहीं मनता, असी नहीं पढ़ते। दिल मनेगा तो पढ़ागे ना, जिथे दिल न मने उथे ना पढ़ो। मैंने कहा भी ये मसला दिल का नहीं है, मसला कुरान और हदीस का है। मेरे और आपके दिल की क्या औकात है? दिल विल छोड़ो, कुरान हदीस देखो क्या कह रहा है। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारा इमाम फासिक फाजिर गुनाह करने वाला हो, उसके पीछे भी नमाज पढ़ो, नमाज अल्लाह की है। तो जब भी किसी हराम खोर को यानी हराम खाने वाले को सुनाए हलाल किया है तो वो कहता है अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, मौलवी साहब पूरा मुल्क ही हराम पे लग गया है, ये आयत साढ़े वास्ते नाज़िल हुई है। तो ये इस बात की दलालत है कि अल्लाह का खौफ दिलों से निकल गया है। जब अल्लाह का खौफ दिल में हो तो फिर कुरान असर करता है, और जहाँ खौफ नहीं है वहाँ ऐसे ही जवाब आते हैं। और कुछ न लभे तो मौलवी बड़ा सख्त है, ये सब ओ जी प्यार ना गल करो जी, प्यार ना करो, ए लफज में न कहो, ए लफज न कहो। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, सारे पढ़ो रजी अल्लाह ताला, बातें कर रहे थे, कोई ज़रूरी मीटिंग चल रही थी। एक शख्स आया, उसने कहा जी नमाज का टाइम हो गया, और कोई गलत बात नहीं थी, वाकई टाइम हो गया था। आपने सुन लिया, वो दूसरी बार फिर आया, आपने सुन लिया मौला अली पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो तीसरी बार फिर आया, तो फिर आपने एक सख्त लफ्ज़ फरमाया युअल्लिमुना सुन्नतु हाज़ल कल्ब, ये कुत्ता मुझे सुन्नत की तालीम देने आया है, ये कुत्ता, ये लफ्ज़ फरमाया हज़रत अली ने। अब लगाओ फतवा, क्या कहोगे? एक बंदा ईद की नमाज से पहले नफल पढ़ने लगा, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको रोका कि भाई फजर के बाद ईद से पहले तू नफल पढ़ सकता नहीं। तो उसने कहा ए अली, अल्लाह मुझे नफल पढ़ने की वजह से अजाब देगा, अपनी इबादत की वजह से? हाय 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 हाय। मौला अली पाक रजी अल्लाह ताला फरमाया अल्लाह तुझे नफलों की वजह से नहीं देगा, अल्लाह तुझे अपने नबी की मुखालफत की वजह से देगा।
کہ حضور نے جب منع کیا ہے، حضور نے نہیں پڑھے تو کون ہوتا ہے پڑھنے والا؟ تجھے نماز کی وجہ سے عذاب نہیں ہوگا، وہ جو حضور کے طریقے کا خلاف کیا ہے اس پر عذاب ہوگا۔ تو شریعت کے معاملات میں دل ول نہیں چلتا، عقل شکل نہیں چلتی، صرف اللہ کا قرآن چلتا ہے، آمنہ کے لال کا فرمان چلتا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے جی بات ختم کریں۔ ڈرا میرے محبوب یوم الحسرتی، حسرت اور ندامت کے دن سے، اذ قضی الامر، جب ہم ہر بات کا فیصلہ کریں گے۔ آج اللہ کے فیصلے کا ڈر نہیں ہے لوگوں کے دلوں میں۔ وہم فی غفلۃ، اور یہ لوگ غفلت میں ہیں۔ وہم لا یؤمنون، اور یہ ایمان نہیں لاتے، ایمان نہیں لاتے۔ اس کی کبھی تفسیر انشاءاللہ پھر کروں گا، آج تو ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض ایمان لا کر بھی نہیں لاتے کہ ہے کلمہ شلمہ پڑھ رہے ہیں، کام سارے وہی ہیں۔ اس کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ کس دن، اللہ مجھے یاد رکھے۔ آمین۔ آخر دعوانا